میں شعر پیش کر رہا ہوں، اللہ جو فرمائے ذرا محبت سے ایک مرتبہ بول دے سبحان اللہ۔ کہ نام شاہ والے جگہ مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہ والے جگہ مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہ والے جگہ مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ اللہ مولا کوئی گل باغی رہے گا نہ چمن لگ جائے گا، رسول اللہ کا آپ رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور بہت تیزی کے ساتھ ایک شعر پیش کر رہا ہوں، مراجعہ فرمائے محبت سے بول دے سبحان اللہ۔ کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو انسان ہمارے نبی پر درود پڑھنے والا ہے، سلام پڑھنے والا ہے، ایک بیماری ایسی لگی ہوئی ہے، وہ بیماری یہ کہتی ہے کہ سلام مت پڑھو، درود مت پڑھو، صلاۃ و سلام کیوں پڑھتے ہو؟ لیکن سنو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی پڑھتے ہیں اور جس وقت قبر میں دفنا دیے جائیں گے نا، آج فجر کی نماز ہوتی ہے تب ہم سلام پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ میرے آقا کی بارگاہ میں سلام کے تحفے پیش کرتے ہیں۔ لیکن جب قبر میں اتار دیا جائے گا، جب تیسرا سوال ہم سے پوچھا جائے گا، میرے آقا جلوہ گر ہوں گے، سامنے کھڑے ہوں گے، وہاں پر یہ پوچھا جائے گا بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، بتاؤ ان کو دنیا میں کیا مانتے تھے، بتاؤ ان کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتے تھے۔ تو جس نے دنیا کے اندر نماز فجر کے بعد میں پڑھا ہوگا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ انسان قبر میں بھی وہی کہے گا، کیا کہے گا کہ مصطفیٰ یہ میرے آقا ہے، یہ تو پیارے مصطفیٰ ہے، یہ تو میرے آقا ہے، یہ تو دنیا کے اندر جس کی امت نے ہمیں بھیجا گیا، یہ میرے بنا وہ پیارے نبی ہے۔ اور وہاں پر مچل جائے گا اور کہے گا فرشتوں، پوری زندگی سوچتا رہا کہ مدینہ دیکھ لوں، مدینے چلا جاؤں، کبھی عمرے کے لیے چلا جاؤں، کبھی حج کے لیے چلا جاؤں، لیکن نہیں جا سکا، مدینہ نہ دیکھ سکا۔ لیکن آج سامنے سے ہٹ جاؤ، سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج مدینہ نہیں بلکہ مدینے والے کا دیدار ہو گیا ہے، مدینے والے کا دیدار ہو گیا ہے۔ وہاں پر بھی کہے گا، اب جو لوگ دنیا کے اندر کہتے ہیں سلام مت پڑھو، درود مت پڑھو، فاتحہ خوانی مت کرو، میلاد مت کرو، وہاں پر دیکھنے کے بعد جو انسان میرے نبی کا بغض سینے میں رکھتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد بھی یہی کہے گا، میں نے تو دنیا میں ان کو بڑا بھائی کہا ہے، میں نے تو اپنے جیسا کہا ہے، میں نے تو ان کی شان میں بڑی گستاخیاں کی ہے۔ وہاں پر جب فرشتے سنیں گے اس کی زبان سے یہ کیا الفاظ نکل رہے ہیں جس کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات کو جس کے سجدے میں بنایا ہے، زبان ان کے اگر ان کی بغض میں کھلتی ہے، اگر ان کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے، میرا رب ارشاد فرمائے گا فرشتوں یہ میرے نبی کا وفادار نہیں بلکہ غدار ہے۔ ارشاد فرمائے گا جب تک قیامت آئے گی اس کی قبر کے اندر تمام دوزخ کے انگارے بھگ دو، آگ جلا دو، اس کی قبر میں عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ خوش نصیب سنی مسلمان، میرے نبی کے دیوانے، میرے نبی کے چاہنے والے، نماز فجر کے بعد نبی پر صلاۃ و سلام پڑھنے والے، جب اس سے پوچھا جائے گا کیا کہے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ نبی کا دیوانا۔ تکبیر، اللہ اکبر، علیہ السلام، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، میزان اعلی حضرت، علیہ تکبیر۔
کہ ہم جیسے نبی کے غلام، نبی کے چاہنے والے، نبی سے عشق کرنے والے قبر کے اندر ہی سلام پڑھیں گے. بولو سبحان اللہ. تو شاعر اسلام کیا کہتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں، محبت سے بول دے سبحان اللہ. کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اللہ مولا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا، پر رسول اللہ کا دین رسن رہ جائے گا. اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، محبت سے بول دے سبحان اللہ. کہ سب فنا ہو جائیں گے کافیوں لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافیوں لیکن حشر تک. نعت حضرت کا زبانوں، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا، پر رسول اللہ کا دین رسن رہ جائے گا. بڑی محبت کے ساتھ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کل من علیہا فان. کلو کا معنی ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز، کلو معنی ہر چیز. اللہ ارشاد فرماتا ہے ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی جو ذات ہے وہ صرف تمہارے رب کی ذات ہے. باقی ہر ایک چیز کو فنا کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اس دنیا میں بھیجا ہے اس کو چلے جانا ہے، جس کو پیدا کیا ہے وہ ناپید بھی ہونا ہے، جو دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. جس کو اللہ نے زندگی دی ہے تو موت آنے کے لیے دی ہے. جس کو اللہ نے زندگی بخشی ہے، جس کے جسم میں روح ڈالی ہے تو پھر نکالنے کے لیے ڈالی ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ کچھ بھی کر لے انسان دنیا سے جانا ہے. اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو، ہر ایک جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کوئی بات ریکارڈنگ کرنے میں یا سمجھانے میں غلطی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. مرحوم محمد فرحان کی روح کو جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام فرمائیں، اس کی دعا کریے گا. ایسی باتیں سنیں جس کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی زندگی بدلے، کچھ بہتر کام ہو. اور اس لیے آئے ہیں ہم تاکہ میت مرحوم محمد فرحان کے لیے دعائے ایصال ثواب کیا جائے، اور دعا کیجیے گا ماں باپ، دادا دادی اور سبھی گھر والوں کو صبر عطا فرمائے. آمین. بڑی اچھی اس کی زندگی چل رہی تھی، لیکن اس کو ایک چیز کا شوق تھا. وہ شوق یہ تھا کہ وہ جنگل میں چلا جایا تھا، صحرا میں چلا جایا کرتا تھا اور جا کر شکار کیا کرتا تھا. کیا کیا کرتا تھا؟ شکار کیا کرتا تھا. اس کا روزانہ کا یہ معمول تھا. جنگل میں چلا گیا، شکار کرتا رہا. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ گیا جنگل کے اندر شکار کھیل رہا تھا کہ ایک اللہ والے سے ملاقات ہو گئی. بولو سبحان اللہ.
ایک اللہ والے سے ملاقات ہو گئی، اور جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ بادشاہ ہے، چاروں طرف اس کے نوکر ہیں، سپاہی لگے ہوئے ہیں، اس نے سوچا اس سے تھوڑی سی بات کر لوں، لیکن سپاہیوں نے روک دیا کہ تو نہیں جا سکتا بادشاہ کے پاس۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا کہ ہاں یہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، بادشاہ نے کہا میرے سپاہیوں اس کو چھوڑ دو، میرے پاس آنے دو، میرے قریب آنے دو۔ جب وہ اس کے قریب گیا، اللہ والا اس کے قریب چلا جاتا ہے۔ جب جیسے ہی قریب میں پہنچنے کے بعد میں زیادہ باتیں نہیں کی، بلکہ یہ کہا بادشاہ میں جانتا ہوں تیرے پاس دولت بھی بہت ہے، میں جانتا ہوں تیرے پاس شہرت بھی بہت ہے، میں جانتا ہوں تیرے پاس طاقت بھی بہت ہے، میں جانتا ہوں تیرے پاس ہر ایک چیز بہت ہے، تیری بہت اچھی زندگی چل رہی ہے، لیکن یہ بتا تو یہ جو شکار کرتا ہے کہ یہ دولت جو ہے، یہ شہرت جو ہے، یہ طاقت جو ہے، جس کا مجھے شوق ہے، شکار تو کرتا ہے، کہ یہ بتا اس طریقے سے تو کرتا رہے گا یا تجھے مر کر قبر میں نہیں جانا ہے؟ اوہ، جب اتنا کہا اس کے دنیا ہی بدل گئی۔ جب اتنا کہا کہ بادشاہ تیرے پاس دولت تو بہت ہے، شہرت بھی بہت ہے، طاقت بھی بہت ہے، شکار کو کھیل رہا ہے کہ یہ بتا قبر میں نہیں جانا ہے۔ جب اتنا اس نے کہا تو بادشاہ کہتا ہے کہ کسی کی آج تک اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ میرے سامنے کوئی ایسے لفظ بول دے، لیکن اس نے پہلی بار مجھ سے جب بولا تو میری دنیا ہی بدل گئی۔ بولو سبحان اللہ۔ اب ہم آپ سے بھی یہ کہتے ہیں، خود بھی ہم اس بات کو سوچنا چاہیے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، کیا قبر میں نہیں جانا ہے؟ نمازیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، مرد ہو یا عورت، یہ بتاؤ کیا قبر میں نہیں جانا ہے؟ گھروں میں ہمارے اسلامی ماحول نہیں ہے، صرف ٹیویاں ہی ٹیویاں ہیں، اور آج کل تو ٹیویاں کا تو بہت کم دور ہے، موبائل ہی موبائل ہے، کیا قبر میں نہیں جانا ہے؟ دولت ہی دولت کمانی ہے، سب سے امیر بننا ہے، یہ بتائیے کہ قبر میں نہیں جانا ہے؟ ہر ایک بات کے بعد میں یہی بات آتی ہے کہ قبر میں نہیں جانا ہے، تو ہر ایک انسان یہ کرے گا قبر میں تو ضرور جانا ہے، تو قبر میں جب جانا ہے تو میرے تیاری بھی کرنی ہے۔ جب کسی کے پاس آج دنیا میں جینے کے لیے ہم نے کس کس چیز کی تیاری کی ہے؟ ہمارے پاس گھر بہت اچھا ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، پراپرٹی ہمارے پاس ہے، مال و دولت ہمارے پاس ہے، ہر ایک چیز ہمارے پاس ہے۔ آج دنیا میں اگر کسی کے پاس گھر نہ ہو، ہمارے پاس بھی ایک جو گھر ہے، دیکھو ایک چیز اور میں بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر سب کچھ دیا ہے تو وہ منٹوں میں چھین نہیں سکتا۔ اللہ نے یہ زمین پیدا کی ہے تو اس کو پل بھر میں مٹا بھی سکتا ہے، آسمان پیدا کیا اس کو ختم کر سکتا ہے۔ ہم تو یار ایک چھوٹی سی بستی میں چھوٹے گھر میں رہنے والے انسان ہیں، کتنی بڑی دنیا بنا دی اس نے، اور وہ ختم بھی ضرور کرے گا۔ تو کیا پھر جو کچھ ہمیں دیا ہے اللہ نے، جو کچھ دے سکتا ہے وہ لے نہیں سکتا؟ لے سکتا ہے۔ جب لے سکتا ہے، ہر انسان اس بات کو مانتا ہے، مرنا ہے، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، اللہ کا سامنا بھی کرنا ہے، لیکن پھر تیاری کیوں نہیں ہے ہمارے پاس؟ آج تیاری کیوں نہیں ہے؟ اس بات کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے رات میں لیٹنے کے بعد معلوم ہے ہمارے خیالات کیا ہوتے ہیں، یار وہ والا تو ہم لوگ لے لیا، وہاں پر لینے کی ضرورت ہے، یہ سوچنا یار ہم نے گھر میں اتنا پیسہ تو لگا دیا، اس گھر کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ مولا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، رسول اللہ کا رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ آپ بھی ذرا اپنی آوازوں کو نکال کر بولیے نا سبحان اللہ، کیونکہ آپ لوگ سبحان اللہ یا الحمدللہ ماشاءاللہ جو بھی بولیں گے تو جس مقصد سے آئے ہیں نا، ایصال ثواب کے لیے جس مقصد سے آئے ہیں، جب کوئی نعت پڑھتا ہے تو کہتا ہے بولو سبحان اللہ،
کوئی تقریر کرتا ہے تب کہتا ہے سبحان اللہ، اور کوئی نظامت کرتا ہے تب بھی یہ کہتا ہے بولو سبحان اللہ۔ آخر اس کا مسئلہ کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں، میرے آقا کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، تمام صحابہ کرام موجود ہیں اور وہاں پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو تو وہاں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اس جگہ کو جنت کی کیاری میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ کیا فرما دیتا ہے؟ جنت کی کیاری میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ جو لوگ وہاں پر بیٹھتے ہیں چاہے سننے والے ہوں یا سنانے والے ہوں، وہ لوگ جنت کے باغوں میں بیٹھتے ہیں، جنت کے باغیچوں کی سیر کرتے ہیں، جنت کی کیاری میں بیٹھتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جب وہاں پر تم بیٹھو جنت کے اب باغ میں تو تم بیٹھ گئے ہو، لیکن وہاں پر بیٹھنے کے بعد اس باغ میں سے کچھ پھل چن لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ باغ میں تو بیٹھ گئے لیکن وہاں پر بیٹھ کر کچھ پھل چن لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ باغ میں بیٹھنے کا مقصد ہم سمجھ گئے کہ جس جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو وہ جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ ہم بیٹھنا یہاں پر یہ ہمارے سمجھ میں آ گیا کہ ہم جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں، لیکن یا رسول اللہ جنت کے پھل چننے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر بیٹھنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، اگر اس جگہ پر تم نے الحمدللہ سبحان اللہ کہہ دیا تو تم نے گویا کہ جنت کے پھلوں کو چن لیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر باغ میں بیٹھنے کے بعد اگر کوئی انسان پھل کا مزہ نہ لے تو باغ میں جانا نہیں ہے۔ باغ میں گئے آپ ایسا سمجھ لیجیے کہ آم کے باغیچے میں آپ چلے گئے، آپ کے باغ میں جب آم کے باغیچے میں گئے ہیں تو دیکھنے کے لیے تھوڑی گئے ہیں، وہاں پر جب جاتے ہیں تو پھر دل بھی کرتا ہے کہ ان کو کھا لیا جائے۔ ویسے ہی یہ بلاد پاک ہے، یہ جنتی باغ ہے۔ اب یہاں پر بیٹھنے کے بعد اگر سبحان اللہ الحمدللہ کہا یہ جنتی پھل ہو گئے۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنی زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 10 برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنی اچھی بات ہے۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں اور ایک مرتبہ جی لگا کر بولے سبحان اللہ۔ کہ اطلسوں کا خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اطلسوں کا خواب کی پوشاک پہ نازان ہو۔ ہر کسی کو ناز ہوتا ہے اپنے لباس پر۔ جب دولت مند ہو جاتا ہے نا تو سب سے بڑھ کر وہ ایک ہی چیز پسند کرتا ہے اپنے لیے، وہ ہے لباس، کہ میرا لباس بڑا بہترین ہونا چاہیے۔ شادی بیاہوں میں اگر جاتا ہے نا تو بڑے بڑے برانڈ اس کے ذہن میں آتے ہیں، جوتا برانڈ کا، پینٹ برانڈ کی، شرٹ بھی برانڈ کی، لیکن حقیقت بات یہ کوئی برانڈ نہیں ہے۔ برانڈ وہ ہے وہ کفن جو لاسٹ میں ہمیں دیا جاتا ہے، برانڈ وہ ہے۔ تیاری تو اس کی کرنی چاہیے نا، یہ تو ہم نے 2 دن پہنا اور چھوڑ دیا، 1 دن پہنا چھوڑ دیا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جب تک ہمیں لپٹا کر دفنا دیا جائے گا اسے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تو وہاں پر یہی ہونا ہے کہ اگر ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں تو قسم سے پھر ہمارے اس کفن پر دھبا بھی نہیں آنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری قبر کو بھی جنت بنا دینا ہے اگر نیکیاں ہیں۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ کہ اطلسوں کا خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اطلسوں کا خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اس تن بے جان پر نہ، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اللہ گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا
رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اور شعر پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائے, محبت سے بول دے سبحان اللہ. دنیا میں بہت سارے بادشاہ آئے گا لیکن ان کا نام نہیں ہے. کسی بادشاہ کو تو نہیں جانتے ہیں, چند ہی بادشاہوں کا نام تھا, لیکن جس دن سے دنیا بنی ہے میرے خیال سے ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ 1000 آئے یا لاکھ آئے یا کروڑ آئے, کچھ پتہ نہیں کتنے بادشاہ دنیا میں پیدا ہوتا, لیکن کسی کا نام دنیا میں باقی نہیں رہا. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو اس دنیا کے اندر بھیجا. جو اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے, اپنے نبیوں کو بھیجا ہے, اپنے ولیوں کو بھیجا ہے, اپنے چاہنے والوں کو بھیجا ہے, جو اللہ کے نیک نام جب تک قیامت آئے گی تب تک رہے گا. سبحان اللہ. جب تک قیامت آئے گی تب تک ان کا نام رہے گا, کیونکہ انہوں نے محبت اللہ اور اس کے رسول سے کی ہے. بادشاہ نے محبت دولت سے کی, بادشاہ نے محبت شہرت سے کی, بادشاہ نے محبت اپنی طاقت سے کی, تو پھر اللہ نے ان کے نام کو بھی نیست و نابود کر دیا, ان کی دولتوں کو بھی نیست و نابود کر دیا, ان کی شہرتوں کو بھی, ان کی طاقتوں کو بھی, ہر ایک چیز کو فنا کر دیا, مٹا دیا. لیکن جنہوں نے اپنی زندگی میں عشق رسول میں زندگی جی, اپنی زندگی میں عشق رسول کو اپنایا, اللہ کی محبت میں زندگی دی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کو ایسا چمکایا کہ قیامت آ سکتی ہے, لیکن اللہ نے تمام اپنے نیک بندوں کا نام بھی باقی رکھنا ہے اور مذہب اسلام کا نام بھی باقی رکھنا. یہ ہے محبت مصطفیٰ. محبت مصطفیٰ ایسی چیز ہے کہ پھر انسان کے دل میں آ جائے تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام کو دنیا سے نہیں مٹاتا. اس کی مثال ہے میرے خواجہ فرید نواز, اس کی مثال ہے میرے آقا غوث پاک, اس کی مثال ہے میرے آقا حضور صابر پاک, کہ آپ جتنے بھی ولی ہیں سب کے دربار میں جا کر کے دیکھ لیجئے کہ دنیا ان کی چھپتی ہوئی نظر آتی ہے. ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے جتنا مجھ سے ریکارڈ ہوا اتنا ہے, پلیز معاف کیجیے. والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, وعلى آلك وصحبك يا نور الله صلى الله عليه وسلم.